حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ رمضان میں پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، شب قدر اس میں ہو، پہلے عشرے کا لوگوں نے آپ کے ساتھ صحابہ نے اعتکاف کیا، پھر فرمایا کہ نہیں اس میں نہیں، پھر اس کے بعد یہ کہ دوسرے عشرہ یعنی 10 سے لے کر 11 سے لے کر کے 20 تک پھر آپ نے اعتکاف کیا، پھر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ نہیں ہوا، پھر آخر میں فرمایا کہ میرے رب نے مجھے بتایا، میرے رب نے بتایا کہ یہ آخری عشرے کے اندر ہے اعتکاف، نہیں شب قدر آخری اس میں عشرے میں ہے، اس لیے پھر آخری عشرے میں پورے مہینے میں حضرت نے اعتکاف کیا، پورے مہینے میں حضرت نے اعتکاف کیا۔ کبھی اس طرح بھی ہوا کہ آپ کے کوئی اعتکاف چھوٹ گیا، ظاہر ہے کہ اعتکاف مسنون تو اپنے مقام پر ہوتا ہے، آخری 21 سے لے کر کے یہ کہ 20 کا دن گزر جائے گا، اور یہ کہ 21 سے لے کر کے جب تک چاند عید الفطر کا نظر نہ آ جائے۔ کبھی اگر کوئی اعتکاف آپ کا چھوٹ گیا تو شوال میں آپ نے اس کو پورا کیا، شوال میں آپ نے اس کو پورا کیا۔ اس لیے اب آج یہ ہے کہ 16 ہے، میرے خیال میں منگل کو 20 آپ کے پورا ہو جائیں گے، منگل کو 20 پورا ہو جائیں گے۔ اب یہ کہ بدھ کی رات یہ 21ویں رات ہے، لیکن منگل کا دن جیسے گزر جائے سورج غروب ہونے سے پہلے آپ نے مسجد میں آنا ہے۔ اللہ کسی کو توفیق دے دے تو وہ اعتکاف کے لیے آ جائے، اعتکاف مسنون سورج غروب ہونے سے پہلے۔ اگر سورج غروب ہو گیا 2 منٹ کے بعد آپ آ گئے تو اب اعتکافی مسنون کی سعادت آپ کو حاصل نہیں ہوگی، اعتکافی مسنون آپ کا ٹھیک نہیں ہوگا۔ آپ یہ کر دیں گے کہ 20 کا دن گزر گیا اور عصر کی نماز کے بعد سورج غروب ہونے سے پہلے اگر آپ عصر کو بیٹھ جائیں، ظہر کو بیٹھ جائیں، اس سے پہلے بیٹھے، لیکن ایسا نہ ہو کہ سورج غروب ہو گیا 2 منٹ گزر گیا، سورج غروب ہو گیا اور اب آ کر آپ مسجد میں آ کے تو اعتکاف مسنون کا ثواب آپ کو نہیں ملے گا، سعادت آپ کو حاصل نہیں ہوگی۔ آپ اعتکاف ساتھی کوشش کر لیں کہ اعتکاف مسنون یہ 10 دن اگر آپ بیٹھ جائیں گے، مجھے معلوم نہیں ہے، میں نہیں کہہ سکتا، میں نالائق قسم کا مولوی ہوں کہ اس کا ثواب کیا ہے، وہ آپ کا معاملہ ہے، آپ کے خالق کا معاملہ ہے۔ صرف اتنا آتا ہے حدیث میں المعتکف یعتکف الذنوب کلها ویجری له من الحسنات کعامل الحسنات کلها۔ باہر ایک آدمی جا کر کے کسی جنازے کو کندھا دیتا ہے، باہر ایک آدمی جو اعتکاف میں نہیں ہے باہر جا کر کے کسی جنازے میں شریک ہو جاتا ہے، باہر کسی خاتون نے بازار سے سودا لیا اور اس کی بوری جس کے لیے اللہ قبول کرے لے جانے کا انتظام نہیں ہے، آپ اٹھا کر کے اس بوڑی کی سامان کو اپنے یہ ہے کہ جو اس نے خریداری کی ہے اپنے کندھے پر رکھا اور اس کے گھر پہ آپ نے پہنچایا، یہ بھی ایک ثواب ہے۔ کوئی بندہ بیمار ہے دور، آپ یہاں سے جاتے اس کی عیادت کے لیے، اس کا مستقل ثواب ہے۔ ہر قسم کی کوئی مصیبت زدہ ہے اس کے لیے آپ دوڑ لگا رہے ہیں، کسی کے دفتر پہ لے جا کر کے کسی کے کام کر رہے ہیں، ہزاروں کام ہے غیر متکف جو اعتکاف کی حالت میں نہیں ہے وہ کر لیتا ہے۔ لیکن میرا رب فرماتے ہیں کہ جب بندہ اعتکاف میں آ کر کے بیٹھتا ہے تو باہر جتنی نیکیاں دوسرے لوگ آزاد لوگ جو اعتکاف میں نہیں ہے وہ جتنی نیکیاں باہر کر رہے ہیں وہ ساری نیکیوں کا ثواب میں بیٹھے معتکف کو مسجد میں دے دوں گا۔ اعتکاف کا اس کا مسئلہ تو الگ ہے، اعتکاف کا تو مسئلہ ہی الگ ہے، اعتکاف کا ثواب تو اس کو ملے گا، لیکن باہر کے جتنے بھی نیکیاں جو اعتکاف کی حالت میں جب یہ نہیں تھے کر سکتے تھے، لیکن اب اعتکاف میں آ گیا تو اب یہ ہے کہ باہر کی نیکی نہیں کر سکتا، وہ سب کا سارا ثواب میں اللہ تعالیٰ اس کو دے دوں گا۔ اب اس کو کوئی مولوی گن نہیں سکتا کہ باہر جنازے میں آپ جاتے آپ کا ثواب الگ تھا، بیمار کی عیادت کے لیے جاتے اس کا ثواب الگ تھا، کسی مصیبت زدہ کی اس کی یہ کہ ہاتھ بٹا دے اس کا ثواب الگ تھا، یہ کہ مختلف قسم کے اعمال وہ سارے کے سارا اب یہ ہے کہ آپ نہیں کر سک رہے اور آپ اس میں ہیں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے، ان سب کا ثواب یہ میں نے عرض کیا کہ ملا نہیں گنے گا، ان کو خطیب گن نہیں سکتا، یہ اس کو پتہ ہے، آپ کو خود بھی پتہ نہیں۔ اعتکاف کا ثواب آپ کو الگ ملے گا، باہر کی نیکیاں جو اس وقت باہر آپ جا نہیں سکتے آپ پر یہ ہے کہ پابندی ہے، ان سب کا ثواب آپ کو ملے گا۔ دھرنا دے کر کے اللہ کے گھر پہ آپ کو بیٹھنا ہے، دھرنا دے کر کے اللہ کے گھر پہ آپ کو بیٹھنا ہے۔ 2 قسم کے دھرنے ہوتے ہیں، ایک ذلیلوں کا دھرنا ہوتا ہے، ایک عزیزوں کا دھرنا ہوتا ہے۔
ایک ذلیلوں کا دھرنا ہوتا ہے، وہ بدماشی کر کے جا کر کے ایک دوسرے کو جیسے حکومتوں کو آنکھیں دکھاتے ہیں، وہ ہوتے ہیں نا، یہ کریں گے اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، وہ اس پر حکومت پھر ان کو یہ دیتا ہے، حکومتیں ان کو یہ دیتی ہے۔ ایک تو دھرنے وہ ہوتے ہیں، لیکن یہ ایک دھرنا ہے، یہ اپنی بے کسی کا دھرنا ہے، یہ اپنی عاجزی کا دھرنا ہے، یہ اپنی عبدیت کا دھرنا ہے۔ ربا پوری دنیا کو چھوڑ چھوڑ کر کے آپ کے پاس آ چکا ہوں۔ یا وہ بدماشی والی نہیں ہے جیسے حکومتوں میں دھرنے ہوتے ہیں نا، روڈ بند کرتے ہیں، روڈ بند کرتے ہیں اور اللہ کا بھلا کرے لوگ مر رہے ہیں، لوگ مر رہے ہیں، یہاں سے کسی کوئی سکرات ہے، کوئی زخمی ہو گیا اور کسی کو گولی لگ گئی، کسی کو کیا سکرات کا وقت ہے، اسپتال لے جائے، لیکن دھرنے والوں نے روڈ بند کر دیے اور ان کو بڑا ثواب بھی مل رہا ہے۔ یہ وہی انگریز کے دھرنے اور ہندوؤں کے دھرنے ہیں جو ہم لوگوں نے اللہ کو بھلا کرے لے لیا ہم نے، لیکن ان دھرنوں میں بدماشی ہوتی ہے۔ اعتکاف کا معنی ہی دھرنا ہے، اعتکاف کا معنی دھرنا ہے، لیکن وہ بدماشیوں کا دھرنا ہے۔ یہ اپنے عاجزی، بے کسی، بے سہارگی کہ میں ربا، میرا خالق تو ہے، تو نے مجھے پیدا کر دیا، میں سب کو، بیوی بچوں کو، سب کو، کاروبار کو، سب کو چھوڑ کر کے آپ کے پاس آیا ہوں۔ وہ ایسی غیرت مند ذات ہے، ایسی غیرت مند ذات ہے۔ بعض ہمارے ہاں ہوتا ہے، اللہ اللہ سبحان اللہ، آپ نے دیکھا ہوگا سارے مسلمان میرے سر کے تاج ہیں، لیکن ہوتا ہے کہ کبھی کوئی قتل کرتا ہے، ہمارے علاقوں میں باقاعدہ اس کا رواج ہے، قاتل نے قتل کر دیا اور کسی کو مارا اور ناحق اس کو مارا، اب یہ کہ مقتول کے ورثہ اس کو قتل کرنے کے لیے اس کے لیے تیار ہے، لیکن یہ قاتل کے لوگ یہاں سے خود کبھی چلے جاتے ہیں، کبھی 5 10 عورتوں کو بھیج دیتے ہیں، مقتول کے وارثوں کے پاس بھیجتے ہیں کہ ہم نے ہتھیار ڈال دیا، ہم ذلیل ہیں، ہم نے ہتھیار ڈال دیا، آپ سے معافی مانگنے کے لیے تیار ہے۔ بخدا عورتیں جب آتی ہیں تو کہتے کہ بھائی پھر رواج یہ ہوتا ہے کہ ان کے لیے دعوت بھی کی جاتی ہے اور ان کے لیے بکری ذبح کیا جاتا ہے، ان خواتین کے لیے کپڑے خریدے جاتے ہیں، ان خواتین کے لیے کپڑے خرید کر کے اور ان خواتین کے لیے جوتے چپل ان کے لیے خرید کر کے پھر وہ بندے روتے ہیں، وہ لوگ اس کے مقتول کے ورثہ کہتے ہیں کہ ہم نے بہت کچھ فیصلہ کیا تھا، لیکن بس آپ نے اپنی عاجزی دکھائی، جب آپ نے اپنی عاجزی اور اپنی پسپائی آپ نے دکھا کہ آپ پسپا، جب خواتین آگے، یہ ہماری مائیں خواتین کے لیے کپڑے الگ لیتے ہیں، چپل الگ لیتے ہیں، مہمان نوازی ان کی الگ کرتے ہیں، روتے ہیں کہ آپ آ گئی، جب آپ آ گئی آپ نے یہ کہ قاتل کے لوگوں نے اور آپ لوگوں نے پسپائی، اب آپ نے ہمیں اپنا سمجھا، آپ آ گئے، ہم نے سب کچھ اللہ کے واسطے معاف کر دیا۔ یہ خواتین کا مسئلہ الگ ہے۔ میں خود آپ کو بتا سکتا ہوں کہ میں 20 قتلوں کے سلسلے میں بخدا پٹھانوں کے پاس گیا ہوں، اللہ ان کو جزا خیر دے، اور بلوچوں کے پاس میں گیا ہوں۔ ہماری حیثیت کیا ہے؟ ایک ملا ہے، ایک ملا آپ کی سوسائٹی میں ملا جیسا بیکار کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے، لیکن میں خود ہی گیا ہوں بخدا، ایسے طاقتور لوگوں کے پاس گیا ہوں، میں گیا ہوں اور وہ قتل کے لیے یہ کہ بالکل تیار تھے، جنہوں نے قاتل نے ان کا بندہ قتل کیا، مقتول کے لوگ، لیکن میں گیا ہوں، اللہ ان بوڑھوں کو مجھے یاد ہے، بہت سے بوڑھے اٹھ کر کے اور مجھ سے ملتے ہیں اور مل کر کے اور روتے ہیں کہ بھائی امام صاحب آ گیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ شاہ فیصل کالونی میں 30 سال میں امام رہا ہوں، اس میں بخدا پٹھانوں کے بہت سے قتل ہو گئے، مہاجروں کے بہت سے قتل ہو گئے، لیکن ان میں گیا ہوں، ان کے صلح کے لیے گیا ہوں، تو ان بوڑھوں کو سلام پیش کرتا ہوں، اٹھے اور کہتے امام صاحب آ گیا۔ وہ جو بیٹا قتل ہو چکا ہے اس کا بوڑھا ابا وہ اٹھ کر کے وہ کہتے ہیں کہ بس پٹھانوں اب کچھ نہیں ہوگا، امام صاحب آ گیا، میں نے سب کچھ معاف کر دیا۔